افغان طالبان اور کالعدم ٹی ٹی پی گٹھ جوڑ بے نقاب۔ افغانستان میں 2 درجن سے زائد دہشت گرد گروپ متحرک۔ امن دشمنوں کو کالعدم طالبان کی بھرپور حمایت حاصل۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ جاری۔ پاکستانی موقف کی تائید۔ پاکستانی سیکیورٹی فورسز کی اعلیٰ کارکردگی کی بھی تعریف۔ رپورٹ کے مطابق 2024 میں کالعدم ٹی ٹی پی نے پاکستان پر 600 حملے کیے۔ کنڑ، ننگرہار، خوست اور پکتیا میں ٹی ٹی پی کے ٹریننگ کیمپس قائم۔ افغان طالبان کی جانب سے ٹی ٹی پی کو ماہانہ $43,000 دیے جاتے ہیں۔ رپورٹ میں مجید بریگیڈ کو بھی افغانستان سے مدد کا انکشاف۔ سیکیورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا میں کارروائیاں، 15 خوارج ہلاک۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز، 9 دہشت گرد مارے گئے، 6 دہشت گرد میران شاہ میں جہنم واصل۔ بہادری سے لڑتے ہوئے لیفٹیننٹ محمد حسن اشرف سمیت 4 جوان وطن پر قربان ہو گئے۔ صدر اور وزیر اعظم کا شہداء کو خراج عقیدت۔ دہشت گردی کے خاتمے تک جنگ جاری رکھنے کا اعلان۔ دہشت گردی بین الاقوامی مسئلہ ہے، نمٹنے کے لیے عالمی برادری کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے دنیا پر واضح کر دیا۔ امریکی قائم مقام سفیر نیٹلی بیکر سے گفتگو۔ پاک امریکہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر سمیت 2 طرفہ تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ محسن نقوی نے کہا کہ امید ہے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں پاک امریکہ تعلقات کو نئی تقویت ملے گی۔ وزیر داخلہ کی قائم مقام امریکی سفیر کو جشن بہارا پروگرام میں شرکت کی بھی دعوت۔ فواد اور شعیب کا اڈیالہ جیل میں دنگل۔ فواد چودھری کے مکے نے شعیب شاہین کو دھول چٹا دی۔ شعیب شاہین کو زمین پر گرنے کے باعث بازو پر چوٹ آئی۔ ذرائع کے مطابق فواد چودھری کے شعیب شاہین پر سنگین الزامات، جس پر شعیب شاہین نے فواد چودھری سے کہا کہ آپ اپنے کام سے کام رکھو۔ چشمدید گواہ نادیہ خٹک نے کہا فواد چودھری کو یہ کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ فواد چودھری کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں، وہ پارٹی میں دراڑیں ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بیرسٹر شعیب شاہین کی تنقید، کہا فواد چودھری نے منصوبہ بندی کے تحت مجھ پر حملہ کیا۔ فواد چودھری کا بھی پلٹ کر وار، بولے شعیب شاہین نے بانی کا نام لے کر ٹی وی پروگرام میں کہا فواد بھگوڑا ہے، بانی کے حکم پر ہم دونوں نے صلح کر لی، معاملہ ختم ہو گیا۔ فواد چودھری ایک بھگوڑا ہے، وہ ایک ٹاؤٹ ہے اور اس کا کوئی تعلق نہیں ہے پی ٹی آئی سے۔ اور یہ پیغام میں نے آج سے 1.5 مہینہ پہلے، تقریباً 1.5 مہینہ پہلے خان صاحب کا پریس کانفرنس کے ذریعے پہنچا دیا تھا۔ پی ٹی آئی رہنما شعیب شاہین کی فواد چودھری سے صلح کی تردید۔ اڈیالہ جیل کے باہر لڑائی کا قصہ نیوز 1 کے پروگرام نیوز ٹوڈے ود منصور اعظم قاضی میں بتا دیا۔ کہا کہ فواد کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں، بانی کو اس واقعے کا علم نہیں تھا، میں نے ساری حقیقت بتائی۔ مصطفیٰ عامر اغوا اور قتل کیس ملزم ارم خان کے والد کا انسداد دہشت گردی، عدالت میں شور شرابہ۔ کامران قریشی کی زبردستی عدالت کے چیمبر میں گھسنے کی کوشش، کہا تم ہوتے کون ہو مجھے روکنے والے، میں امریکی شہری ہوں۔ کورٹ پولیس سے بدتمیزی، دھکے بھی دیے، عملے کو دھمکیاں، جج سے ملاقات کی ضد۔ عدالت نے ملزم شیراز کا 21 فروری تک جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا، ریمانڈ پر پولیس کے حوالے۔ کیس میں غفلت برتنے پر 3 افسران معطل۔ مقتول کی والدہ کا بیٹی کی قبر کشائی کے لیے عدالت سے رجوع۔ پنجاب میں زرعی انقلاب اور کسانوں کو تمام سہولیات فراہم کرنے کی منصوبہ شروع۔ چولستان میں گرین پاکستان منصوبے کا آغاز ہو گیا۔ آرمی چیف نے کہا کہ جدید زراعت میں پنجاب اور کسانوں کا قائدانہ کردار قابل تحسین ہے۔ گرین کارپوریٹ منصوبے کے تحت کامیابیاں حوصلہ افزا اور ترقی کی نوید ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز بولی گرین پاکستان جدید زراعت کے فروغ کا انقلاب ہے۔
زراعت پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی، ملکی معیشت کو زندہ کر سکتی ہے۔ وزیر زراعت پنجاب عاشق کرمانی کی لاہور میں پریس کانفرنس، کہا آج پانی بچائیں گے تو کل کام آئے گا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری بولی، پنجاب میں زراعت، صنعت اور انفراسٹرکچر کا دور اپنے عروج پر ہے، پنجاب کو فوڈ باسکٹ بنائیں گے۔ چین کی ترقی دنیا کے لیے مثبت قدم ہے، ہم جانتے ہیں چین دوسرے ممالک کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرتا۔ صدر مملکت آصف زرداری کا دورہ چین کے موقع پر چینی سرکاری میڈیا کو انٹرویو، بولے چین کی تیز رفتار ترقی نے بہت متاثر کیا۔ بانی پی ٹی آئی کئی بار کہہ چکے وہ ڈیل کے تحت باہر نہیں آئیں گے، سلمان اکرم راجہ نے واضح کر دیا۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا بانی بنی گالا جیسی آفر مسترد کر چکے، پی ٹی آئی رہنما نے اپوزیشن جماعتوں کا الائنس خوش آئین قرار دے دیا۔ بار بار آرمی چیف کو خط لکھنے پر وفاقی وزیر احسن اقبال کی تنقید، کہا اگر وہ سنجیدہ ہیں تو وزیر اعظم کو خط لکھیں، بار بار آرمی چیف کو خط لکھ کر فوج کو سیاست میں شامل کرنا چاہتے ہیں۔ جی ایچ کیو حملہ کیس کی سماعت 26 فروری تک ملتوی، استغاثہ کے 8 گواہان کو راولپنڈی کی خصوصی عدالت میں پیش کیا گیا، بیانات قلم بند، بانی پی ٹی آئی کو بھی کمرہ عدالت لایا گیا۔ پی ٹی آئی قیادت پر احتجاج اور جلاؤ گھراؤ کی دفعات کے تحت درج مقدمے کا معاملہ، پی ٹی آئی اسلام آباد ریجن صدر عامر مغل اشتہاری قرار، متعدد بار طلب کرنے کے باوجود عامر مغل پیش نہیں ہوئے، انسدادی دہشت گردی عدالت نے دستیاب ملزمان کی حاضری کے بعد کیس کی سماعت ملتوی کر دی۔ آئی ایم ایف پاکستان سے موسمیاتی لچک فنڈ کے تحت 26ویں پروگرام کے لیے مذاکرات کرے گا۔ آئی ایم ایف پاکستان سے موسمیاتی لچک فنڈ پر مذاکرات کے لیے راضی ہو گیا۔ 24 فروری کو آئی ایم ایف کا نیا وفد پاکستان پہنچے گا، 1 ہفتہ قیام کرے گا۔ سندھ کابینہ نے سرکاری ملازمتوں میں عمر کی حد 5 سال بڑھا دی، عمر کی حد 28 سال سے بڑھا کر 33 سال کی گئی۔ سندھ حکومت کا پیر سے اسلحے کی نمائش پر مکمل پابندی کا اعلان، سینئر وزیر شرجیل میمن بولے اسلحے کی نمائش کرنے والے کے خلاف سخت کارروائی ہوگی، رجسٹریشن کے بغیر گاڑی شو روم سے نہیں نکلنے دیں گے۔ کراچی کے شہریوں کی حادثات میں اموات کا سلسلہ تھم نہ سکا، نصرت بھٹو کالونی میں بس کی ٹکر سے 2 موٹر سائیکل سوار جان سے گئے، ڈرائیور فرار، پولیس نے بس تحویل میں لے لی۔ سخی حسن ہائیڈرنٹ کے قریب کے ڈی اے فلیٹ میں واٹر ٹینکر دیوار توڑ کر اندر گھس گیا، حادثے میں 3 گاڑیوں کو شدید نقصان پہنچا، ڈرائیور بھاگ نکلا۔ سندھ میں زائرین کی 2 گاڑیوں کو حادثات، 16 افراد جاں بحق، 40 سے زائد زخمی۔ نواب شاہ میں زائرین کی وین کو حادثے میں 6 افراد جاں بحق، 10 زخمی ہوئے۔ خیرپور میں سیون جانے والی مسافر بس الٹنے سے 10 زائرین جان سے گئے، 30 زخمی، لاشوں اور زخمیوں کو قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ کراچی اورنگی ٹاؤن میں فائرنگ، پولیس اہلکار شہید، لاش عباسی شہید منتقل، شناخت عمران کے نام سے ہوئی، پولیس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑی کمی متوقع، 15 فروری سے پیٹرولیم مصنوعات 9 روپے تک سستی ہونے کا امکان، ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 9 روپے 11 پیسے، پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 2.5 روپے تک کمی ہو سکتی ہے۔ آئندہ 15 روز کے لیے مٹی کا تیل 3 روپے 45 پیسے، لائٹ ڈیزل 5 روپے 60 پیسے تک سستا ہو سکتا ہے۔
حماس نے مزید 3 اسرائیلی قیدیوں کو رہا کر دیا۔ رہائی پانے والوں میں الیگزینڈر ساشا ٹروفنوف، ساگوئی ڈیکلچن اور یائر ہارن شامل۔ بدلے میں اسرائیل 369 فلسطینی قیدیوں کو آزاد کرے گا۔ پاکستان مخالف بھارتی نژاد ایشیا کے لیے ٹرمپ کے معاون وزیر خارجہ نامزد۔ امریکی صدر ٹرمپ کا ایس پال کپور کو معاون وزیر خارجہ بنانے کا اعلان۔ ایس پال کا تقرر جنوبی ایشیا کی پالیسی میں وسیع تبدیلی کی نشاندہی کرتا ہے۔ اسکاٹ لینڈ کی مسجد کو 40 سال بعد بڑا درجہ مل گیا۔ گلاسگو سینٹرل مسجد کو کیٹیگری اے لسٹڈ بلڈنگ کا درجہ دے دیا گیا۔ گلاسگو سینٹرل مسجد کو خصوصی تحفظ حاصل ہوگا۔ سائنسدانوں نے کائنات کا سب سے بڑا اسٹرکچر دریافت کر دیا۔ اسٹرکچر 1 ارب 30 کروڑ نوری برسوں جتنے فاصلے تک پھیلا ہوا ہے۔ مستقبل میں یہ چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم ہو سکتے ہیں۔ افغانستان کی کرکٹ ٹیم کراچی پہنچ گئی۔ ایئرپورٹ اور ہوٹل میں کھلاڑیوں کا شاندار استقبال۔ افغان ٹیم کو سندھ کی روایتی اجرک بھی پہنائی گئی۔ چیمپئنز ٹرافی سے قبل افغانستان نیوزی لینڈ وارم اپ میچ کھیلیں گے۔ اور کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور دنیا سخن کے مہتاب اور اردو کے عظیم شاعر مرزا غالب کی آج 156ویں برسی۔ شاعری کو نئے رجحانات سے روشناس کرانے والے مرزا اسد اللہ بیگ اردو ادب میں ہمیشہ غالب رہیں گے۔